بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں. میں ہوں محمد اکبر باجوہ. ایک طرف تو الیکشنز کا معاملہ ہے اور فرسٹ ٹائم پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی آر آن ون پیج. پنجاب کے اندر الیکشنز ہونے تھے تو پیپلز پارٹی واز ناٹ آن ون پیج. جیسا کہ ابھی آپ لطیف کھوسہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی سن رہے تھے، 14 مئی کو کہا گیا الیکشنز کروائیں، اور اس سے ایک روز پہلے وہاں پہ اسلام آباد کے اندر ایک بڑا دھرنا اور مظاہرہ بھی کیا گیا. لیکن الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ دی وہ 8 اکتوبر کی دے دی. کہاں سے دے دی، کیسے دے دی، کوئی اختیارات نہیں تھے ان کے پاس، اس کے باوجود دے دی. اس وقت پیپلز پارٹی کچھ نہیں بولی. چلیں دیر آئے درست آئے، اب 90 روز میں الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ زیادہ قوی اس وجہ سے ہو گیا مطالبہ کہ اس میں تحریک انصاف تو پہلی چاہ رہی تھی، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی شامل ہو گئی، اور اب ساتھ وکلا تنظیمیں جو ہے ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ الیکشنز کرایا جائے. دوسری طرف ایک اہم خبر ہے جس سے پروگرام کا آغاز کرنا ہے، وہ یہ کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے ان کے حوالے سے ایک جے آئی ٹی تشکیل دی گئی. وہ ڈی آئی جی صاحب جو جے آئی ٹی کو ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے جو رپورٹ آج جاری کی ہے اس میں انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو تفتیش میں گناہ گار قرار دے دیا. بڑی دلچسپ ایک دو چیزیں اس میں سے آپ کو بتاتا ہوں. گناہ گار تو انہوں نے ٹھہرایا کہ جناب جناح ہاؤس پہ جو مقدمہ ہوا تھا وہ کے کہنے پر ہوا تھا، جلاؤ گھیراؤ وہاں پہ کیا گیا. یہ بڑی مزیدار چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے تفتیش کے دوران جلاؤ گھیراؤ کرنے کا اعتراف بھی کر لیا، یعنی کہ مان گئے. اور چیئرمین تحریک انصاف کی جو اپنی ویڈیوز ہیں، اور میرا خیال ہے پتہ نہیں کافی زیادہ، میں اس کو لاتعداد اس سینس میں کہوں گا کہ اچھی خاصی ایک تعداد میں 9 مئی کے بعد بیانات ہیں when he was out of jail، جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ ہو نہیں سکتا، ہم نے کیوں کہنا تھا. اور پھر آپ یاد کیجئے کہ ایک کورٹ اسلام آباد کی، میرا خیال ہے فرید بلوچ صاحب تھے، ان کا ایک فیصلہ تھا. انہوں نے 2 کیسز تھے اسلام آباد کے، ایک کورال کا اور ایک اور اسلام آباد کے تھانے کا کیس تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ کس طرح سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جیل میں ہو کے، حراست میں ہو کے، اور جیل میں تو نہیں، معذرت کے ساتھ حراست میں ہو کے وہ کس طرح سے پلاننگ کر سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ وہ دونوں اڑا دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ دھڑلے کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جناب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اعتراف بھی کر لیا سب کچھ کرنے کا. آپ کو یاد ہے ایک ماڈل ٹاؤن کی بھی جے آئی ٹی بنی تھی، بلکہ 2 جے آئی ٹیز بنی تھی ماڈل ٹاؤن کی. ماڈل ٹاؤن کا وہ واقعہ جو کہ 14 جولائی 2014 کو ہوا تھا، جس میں 14 لوگ جان سے چلے گئے تھے، اور اس کی 2 جے آئی ٹیز بنی تھی. ان کا کیا بنا آگے؟ جے آئی ٹی کی ایز سچ جو فائنڈنگ ہے وہ معاون تو ثابت ہو سکتی ہے آگے پروسیکیوشن کے اندر تفتیش کاروں کے لیے، لیکن بائنڈنگ نہیں ہوتی. جے آئی ٹی بہرحال، لیکن ایک جو ابھی رپورٹ آئی ہے جے آئی ٹی کی، اور جس طرح کی یہ مضحکہ خیز چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جو مینلی اس کے اندر رکھی تھی، خود ہی مان لیا انہوں نے، اس سے ایک سمت کا، ایک ڈائریکشن کا، ایک سوچ کا پتہ ضرور چلتا ہے کہ ریاست کس طرف جا رہی ہے. اور باقی سارے کیسز آپ کے سامنے چل رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے جو جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا ہے کہ جناب بار بار ہم نے مختلف عدالتوں سے فیصلے آئے ایم پی او مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے قانون کے تحت کالعدم کیے گئے، اس کے باوجود سیم گراؤنڈز بنا کے بار بار پولیس جو ہے اور انتظامیہ وہ گرفتاریاں کر رہی ہے. ان سب معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے وکیل ہیں شیر افضل مروت صاحب، اور صدر سپریم کورٹ بار ہمارے ساتھ عابد زبیری صاحب بھی موجود ہوں گے. بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے وقت دیا. شیر افضل مروت صاحب، یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ جو فائنڈنگ ہے، اب یہ کتنی بائنڈنگ تو نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک سمت کا تعین جیسا میں پہلے کہہ رہا تھا وہ ضرور کرتی ہے. کس طرح سے ہاؤ ڈو یو سی دس جے آئی ٹی رپورٹ، جس میں انہوں نے جس بھی طرح سے انہوں نے پن ڈاؤن کر دی ہے رسپانسبلٹی چیئرمین تحریک انصاف پہ، اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. جے آئی ٹی کی جو فائنڈنگ بقول آپ کی جو فائنڈنگ دی ہے، اس میں 3 قانونی سکم ہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف آ جائے، اور اس حوالے سے بہت سے لوگوں پہ ظلم و ستم کیا گیا کہ وہ 164 کے بیانات ریکارڈ کرا دیں، جس میں وہ تسلیم کر لیں کہ کسی میٹنگ میں یہ بشرا بی بی کو اس میں امپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی موجودگی میں چیئرمین پی ٹی آئی نے اس طرح کی ہدایات دی تھی. اور جب کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ملی تو اب انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اس کا اعتراف کیا ہے. اب جو اعتراف یہ بتا رہے ہیں.
शेर अफजल मरवत साहब से कोई कनेक्शन का इशू हुआ है, अलबत्ता वो यही बात कर रहे थे, ही इज़ ऑफ द सेम ओपिनियन कि ये जो JIT की रिपोर्ट है इसके अंदर ये सुखम मौजूद है। एक जब हमेशा खुद इनकार किया गया, और बहुत सारे लोग आपको उसके अलावा याद ही होगा जिनको ये कहा जा रहा है कि आपको शमशान बुखारी साहब की एक ऑडियो याद होगी, एक मुबैना लीक्ड ऑडियो आई थी शमशान बुखारी की, जिसमें वो कह रहे थे फलां जगह पे ये बातचीत हो रही थी और मैं वहाँ उठ के आ गया, शफकत महमूद वहाँ से उठ गए थे। तो बात वही है, मूड वही नज़र आ रहा है कि इम्प्लिकेट कर रहे हैं उसके अंदर के यू वर देयर एंड यू आर कल्प्रिट किसी भी तरह से। मेनली आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, मूड एक नज़र आता है जो JIT और JIT ने तो कह दी एतराफ़ कर लिया है इमरान खान ने उनके साथ बैठ के। वैसे तो वो जितने वीडियो बयान देते रहे, जितनी तकारीर करते रहे उससे पहले, उसमें वो ही वॉज कंडेमिंग दैट ऑल्सो और ही वॉज डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ ऑल्सो। वो तो ये यहाँ तक एतराज़ आता रहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे कि आपने यू हैव थ्रोन योर पार्टी अंडर द बस, कि जिन लोगों ने जलाओ घेराव किया आपने उनसे एक डिस्टेंस का ऐलान कर दिया। ये तनकीद होती रही और JIT किसी और नतीजे पे पहुंच गई है। वो कहते हैं कि एतराफ़ ही कर लिया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने। वैल्यू क्या है JIT रिपोर्ट की इन आइज ऑफ लॉ? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात है JIT रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। ये जो भी रिपोर्ट होती है, इट हैज टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। ये कोर्ट में एक रिपोर्ट के तौर पे भी पेश की जाती है, इस पे जरा होती है और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक ये एस्टेब्लिश ना हो जाए कि उस आदमी ने। और वैसे भी एतराफ़ इनके सामने किस चीज़ का होता है कि एतराफ़ी बयान भी जो लिखा जाता है वो मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, 164 का बयान उसे कहते हैं जी। चल रहा है कोर्ट के अंदर इसकी कोई किसी किस्म की वैल्यू नहीं है। लेकिन एक मैं पहले ये वर्ड थोड़ा सा हार्श हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ मूड नज़र आता है, एक समत कह लीजिए, एक डायरेक्शन नज़र आती है कि ये चाह क्या रही है रियासत। जिस तरह से अफसरान के रवैये सामने आ रहे हैं, DC, SPs, SSPs, IGs, ब्यूरोक्रेसी पूरी, वो एक मूड बार शो कर रही है कि ये अभी पीछे वी हैव टू गो आफ्टर PTI। मुझसे पूछे आप? जी आपसे पूछ रहा हूँ सर। जी देखिए, वो तो हम काफी अरसे से देख रहे हैं कि एक जमात को टारगेट किया जा रहा है, उनको इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, ये तो सबको नजर आ रहा है। तो नेचुरली वो रिपोर्ट्स भी आप देखें, JIT आपको याद होगा कि पिछले दिनों में जब मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ा जाता था, इवन पीपल्स पार्टी वगैरह की, उनके ऊपर भी JITs बनती थी। आपको याद है उन JITs का क्या बना? आज तक वो कोई केस उनका कहीं किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचा, केस खत्म हो गए, क्योंकि JIT की रिपोर्ट के बेसिस पे किसी की कोई कन्विक्शन नहीं होती। अच्छा, तो ये आबिद ज़ुबैरी साहब ठीक है, कन्विक्शन नहीं है। उसके अलावा एक आपको याद है इस्लामाबाद की एक कोर्ट ने, सेशंस कोर्ट ने 2 केसेस इस्लामाबाद में जो जलाओ घेराव के दर्ज थे, उनमें चेयरमैन PTI के हक में फैसला दिया था कि इमरान खान व्हेन ही वाज इन कस्टडी वो वहां से कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो बाकी देखिए यहाँ पे एक कोर्ट का नजरिया ये है और वो लॉजिकल है, इट्स ओनली लॉजिकल टू कंसिडर कि भाई एक बंदा कस्टडी के अंदर किस तरह से प्लानिंग कर सकता है सारी। बाकी और जगह जो चल रही हैं वहां पे मामला मुख्तलिफ चल रहे हैं, इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जी देखिए वो तो जो भी होता है प्रोसिक्यूशन, देखिए जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें जो बर्डन होता है वो उस पे होता है प्रोसिक्यूशन पे। उनको साबित करना होता है कि एक आदमी ने जुर्म किया है, कि उसने जुर्म किया, वो एक्शन भी उसने किया और उसकी गिल्टी माइंड भी था, कि मतलब उसने प्लानिंग की, उसके साथ किया, ये उनको साबित करना होता है। तो वो जब जाके करेंगे अपने, नेचुरली वो अपनी शहादतें लेके आएंगे कोर्ट के अंदर, उन शहादतों पे जरा होगी, अगर कोर्ट इस नतीजे पहुंचती है कि उन्होंने किया है तो फिर जुर्म साबित होता है। जुर्म साबित करना जो होता है वो प्रोसिक्यूशन का काम होता है, कि उनको साबित करना होता है जिस आदमी को जिसके खिलाफ केस चल रहा है कि उसने ये जुर्म किया है। तो ये अब देखना होगा कि वो क्या शहादतें लेके आते हैं इनके खिलाफ, इन्वेस्टिगेशन क्या की, कौन उनकी शहादतें हैं, वो आगे क्या बयान देते हैं और उस पर क्या जरा होती है। तो ये सारी चीजें जब ट्रायल होगा तो उस वक्त चलेगी। और बेल की स्टेज पे तो आपको पता है एविडेंस देखी नहीं जाती, वो तो प्राइमरी फेशी एक टेंटेटिव असेसमेंट होता है कि जी आदमी ने जुर्म किया है या नहीं किया है, या फर्दर इंक्वायरी का केस होता है तो उस पर बेल मिल जाती है। तो ये अलग कोई बड़ी बात होती है कि जिस तरह से JIT बन गई, उसकी रिपोर्ट आ गई, क्रिमिनल लॉ में इस JIT रिपोर्ट की कोई लीगल हैसियत नहीं होती। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वही शेर अफजल मरवत साहब जो आबिद ज़ुबैरी साहब बात कर रहे हैं कि इनोसेंट टिल प्रूवन, वो तो साबित करना अभी प्रोसिक्यूशन का काम होगा कि उसमें जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसके खिलाफ सबूत वो क्या लेके आते हैं और फिर एक पूरा वो प्रोसेस चलेगा। लेकिन एक चीज़ हमने और देखी है और वो ये है कि 9 मई के मुकदमात, मैं तो इसको 9 मई से जुड़ा हुआ मामला एक हिसाब से समझता हूँ, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमले का केस है, वो केस आप ज़रा देख लीजिए। उसके अंदर कुछ नामालूम अफराद हैं, उसमें परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है नामालूम अफराद की शिक के अंदर। बड़ी ब्रॉड और वाइड उसकी एक
स्कोप मैं कहूँगा कि वो जिसको मर्जी चाहे राउंड अप कर लें, वो कल को शेर अफजल मरवत साहब को उठा के ले जाएं, वो कल मोहम्मद अकबर बाजवा को उठा के ले जाएंगे, तुम भी नामालूम अफराद के अंदर हो, चलो आओ आके यहाँ पे तफ्तीश करनी है जी तुमसे, और फिर अदालत आगे रिमांड दे भी दे जो परवेज इलाही के केस के अंदर हुआ है. सो दिस विल रिमेन टू बी अ टूल मरवत साहब, कि मतलब जिसको आपने टाइटन अप करना है उसको नामालूम अफराद के जुमरे में डाल के राउंड अप कर ले. जी, नामालूम अफराद के जुमरे में भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन इस तरह के जिस बोल्ड तरीके से इन्होंने परवेज इलाही साहब को इसमें इम्प्लिकेट किया, उस रोज वो लाहौर में थे, 6 माह के बाद अचानक आपको इल्हाम हो जाता है एंड उसी रोज जब आपको उनकी गिरफ्तारी किसी न किसी सूरत में करनी है, और फिर ज्यादती ये होती है कि अदालत जो है वो 2 रोज का रिमांड देती है. जिस जज साहब ने रिमांड दिया है उससे कतई ये तवक्को नहीं थी. ये केस जो है जिस तरीके से ये नामालूम अफराद के जुमरे में इस्लामाबाद पुलिस ने बड़े पैसे समेटे. यहाँ जितनी भी FIR हुई वहाँ नामालूम अफराद जो हैं लोगों को पकड़ के बिठाते थे, बता लेते थे, आपका नाम डालते हैं, जिसने पैसे दिए उनको छोड़ दिया. तो ये अब्यूज हुआ है, और कानून में ऐसे इम्प्लीकेशन या किसी तरह किसी को इस तरीके से मुलव्वस करना कि जी आप वो नामालूम हैं और मुस्तगीस या मखबर ने इतला दी है, जिस तरह परवेज इलाही की इसमें वाहिद गवाह जो है वो मखबर है, और मखबर जो है कभी अदालत में नहीं आता है, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती है. ये केस जो है ये कानून के सेक्शन 63 CRPC के तहत ये पहली पेशी पे जो है बहुत सारे मुल्जिमान इसी केस में डिस्चार्ज हो चुके हैं. तो ये FIR नंबर 3 में, तो बेसिकली इसको अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं. दूसरी बात जो है मैं अर्ज करना चाहता वो ये है कि किसी भी शख्स को आईन ये कहते और इसको तकवीयत मिलती है सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी फैसलों से कि कोई भी शख्स अपने आप के खिलाफ गवाह नहीं हो सकता है. नोबडी कैन बी फोर्स्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. चेयरमैन PTI को ये कह रहे हैं कि इसने अपने खिलाफ बयान दिया. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये कहते हैं कि कोई भी गवाह इस अमर की उसको कोई इजाजत नहीं है कि विटनेस बॉक्स में खड़े होके वो ये कहे कि फला शख्स ने मेरे सामने तफ्तीश के दौरान ये इकरार किया कि जी मैं ये जुर्म मानता हूँ. ये लिखा भी नहीं जा सकता है, और इसके लिखे जाने को तवीन अदालत करार दिया गया है. तो लिहाजा जिस GIT ने चेयरमैन PTI को जो है मुलजिम करार दिया है, और वो GIT नो एविडेंस पे बात खड़ी है. और एक आखिरी बात, ये तमाम मुकदमात में चेयरमैन PTI के खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं उसमें उन पे जो चार्ज या रोल है वो एपेटर का है, एपेटमेंट का है, जो दफा 109 जो है ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है. इसके बाद पाकिस्तान में न उनसे पहले और न उनके बाद इस्तेमाल हुआ है. एक सन 1987 में फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस दफे को गैर इस्लामिक डिक्लेयर किया. बाद में इन्होंने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट की और 109 को दोबारा जो है ताज़ीर में ले आए. 109 में जो भी शख्स या अशखास मुलव्वस होते हैं अमूमन जो है अदालतें जो हैं वो जमानत के स्टेज पे इस जुर्म के हवाले से कोई स्ट्रांग लीगली एडमिसिबल एविडेंस को देखती हैं, और चेयरमैन कोई ऐसी शहादत अब किसी केस में नहीं आई है. बिल्कुल ठीक. अच्छा, एक बड़ा अहम पॉइंट ये है यहाँ पे कि सिर्फ एक जज साहब को ख्याल आया है, वो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब. इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की बार बार हुक्म अदूली होती हम देखते रहे. लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं उन्होंने किया, अब किसी को उन्होंने तौहीन अदालत में नहीं बुलाया तो हम क्या कह सकते हैं उस पर, लेकिन फवाद चौधरी का मामला उसमें सामने है, इवन परवेज इलाही साहब का मामला उसमें सामने है. जब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये जनाब आप इनको किसी भी गिरफ्तार नहीं करेंगे कानून के तहत, किसी कोई एजेंसी इनको गिरफ्तार नहीं करेगी, हत्ता कि नज़रबंदी के किसी कानून के तहत इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया, किसी को उसमें मोरद इल्ज़ाम ठहराया नहीं गया. अब जो मामला ना वो थोड़ा सा संगीन हुआ है, और वो है शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार वाला जो मामला, लेकिन ख़ास तौर पर शहरियार आफरीदी वाला. उसमें उनके खिलाफ, शहरियार आफरीदी के खिलाफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस की अगर मैं बात करूंगा एक ब्रेक के बाद आके, तो वो ये है कि कहा गया है फैसले के अंदर, मतलब जो उनके अब फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद होगी उनको दिफा का मौका आएगा कि मुख्तलिफ अदालतें एक ही हुक्म देती रही और बार बार एक अदलिया के निज़ाम को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की गई है. उसमें SSP भी इन्वॉल्व है, उसमें SP भी इन्वॉल्व है, उसमें SHO भी इन्वॉल्व है और उसमें DC साहब भी इन्वॉल्व है.
ان سب کی ابیٹمنٹ کے خلاف. یہ ہے ابیٹمنٹ. پہلے ہم دوسری ابیٹمنٹ کی بات کر رہے تھے, وہ جو 109 والی ہوتی ہے جس میں بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی, لیکن یہ اصل ابیٹمنٹ ہے جو عدلیہ کا, انصاف کا جو نظام ہے اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے, اس میں رخ نہ ڈالنے کے لیے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد کہ اگر یہاں پہ بابر ستار صاحب جو ہیں ان کی طرف سے کوئی فیصلہ ایسا آ جاتا ہے, فرض کر لیتے ہیں, تو کیا آگے جا کے یہ سلسلہ رکے گا کیونکہ کان ہو جائیں گے باقی افسروں کو, یا نہیں ہوگا؟ ایک بریک کے بعد بات کریں. صرف ایک جج صاحب کو خیال آیا ہے کہ عدالت کے احکامات ہیں, مختلف عدالتیں ریلیف دیتی رہی ہیں 9 مئی کے واقعات میں خاص طور پہ, اور اس کے باوجود ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو سسٹم ہے پاکستان کا, وچ از بیوروکریسی اینڈ پولیس, وہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کے, خاص طور پہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے, ایک پرانا ایوب خان کے دور کا مارشل لاء کے دور کا قانون, اس کو بہانہ بنا کے بار بار گرفتار کرتے رہے ہیں. اس پہ بابر ستار صاحب نے جو شیر افضل مروت صاحب اب آغاز کیا ہے کہ ان افسروں کو بلایا جائے گا, پوچھا جائے گا آپ کے خیال میں بابر ستار سیمز لائک دیٹ ہی مینز بزنس. وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا انہوں نے تماشا بنایا ہوا, عدالت کے حکم کے باوجود ڈیٹینشن آرڈرز جاری کر دیے جاتے ہیں, تو 1-2 افسران کو کچھ سزا ہو جائے گی, تو آپ کے خیال میں باقی ملک کے جو افسران ہیں ان کو کان ہو جائیں گے, رک جائیں گے وہ, یا پھر اسی امپیورٹی کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ چلتے رہیں گے؟ جی, بابر ستار صاحب کے پاس جس کیس میں انہوں نے یہ آرڈرز کیے ہیں وہ کیس میں نہیں دائر کیا تھا, اور شہریار افریدی کی جب انہوں نے 3 امپیوں میں ڈی سی اسلام آباد نے دوسری دفعہ گرفتاری کی, تو اس سے پہلے شہریار افریدی کی کل 7 دفعہ جو ہیں 3 امپیوں میں گرفتاریاں ہو چکی تھی, جس میں 2 دفعہ ڈی سی اسلام آباد, 3 دفعہ جو ہے ڈی سی راولپنڈی, 1 دفعہ ڈی سی جیلم, 1 دفعہ جو ہے ڈی سی کوارٹ, ان کے خلاف 3 امپیوں کے آرڈرز کر چکے تھے. اور اس کے علاوہ 7 FIR میں بھی ان کی گرفتاری ہوئی تھی جن میں وہ ضمانت جو ہے ان کو مل چکی تھی. جب آخری دفعہ ڈی سی اسلام آباد نے یہ آرڈر کیا تو وہ میں نے چیلنج کیا, اور فاضل جج صاحب کے نوٹس میں جب یہ بات آئی کہ پہلے بھی اسی ڈی سی کا حکم نامہ تھا انہی چارجز پہ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا, اور بعد میں دوسری دفعہ انہی الزامات پہ انہوں نے دوبارہ جو ہے ڈی سی اسلام آباد نے شہریار افریدی کو 3 امپیوں کے تحت گرفتار کیا, جس پہ عدالت نے سخت نوٹس لیا اور متعلقہ پولیس حکام اور ڈپٹی کمشنر, چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو عدالت میں طلب کیا. وہاں پہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کام کر کے فلاؤٹ کیا ہے, فرسٹریٹ کیا ہے پروسیس آف لا کو, جس میں ان کو وضاحت دینے کا موقع دیا گیا. وضاحت آئی جو کہ عدالت مطمئن نہیں ہوئی, جس پر ان کے خلاف فرد جرم عائد کیا گیا. یہ جو حکم نامہ ہے اس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے پاکستان بھر میں, جہاں پہ فوجداری مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ افراد جو ہیں ان کی جب یہ مقدمے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آخری ہتھیار کے طور پہ یہ 3 امپیوں کے تحت پابند سلاسل کر دیتے ہیں. اور کے پی میں, پنجاب میں اور اسلام آباد سن 1965 کے اس قانون کا استعمال کیا گیا. اب جو یہ احکامات ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, آپ کو لگتا ہے مروت صاحب اگر یہ عدالت سنے گی سب معاملے کو, اور جو نظر آ رہا ہے بابر ستار صاحب کی اپنا جو غصہ نظر آ رہا ہے اور بڑا جائز سا نظر آ رہا ہے کہ تماشا سے بنا لیا ایک پورے سسٹم کو, اگر وہ پھر بھی اس کے باوجود کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ وہ پارڈن کر دیتے ہیں سرزنش کر کے کہ بھئی آئندہ یہ کیا تو پھر یہ ہو جائے گا, تو پھر وہ فائدہ نہیں اس کا کوئی ہوگا اگر اس طرح کا کچھ معاملہ ہوا تو. دیکھیں, پارڈن کا سٹیج تو ہوتا ہے فرد جرم سے پہلے, اور انہوں نے پارڈن مانگ بھی لی کہ جی ہم عدالت کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑتے ہیں. اس کی نہیں, میں اس سینس میں کہہ رہا تھا ویسے ہی کہ مطلب آگے جا کے وہ ٹرائل چلے اور اس کے بعد اینڈ پہ سزا کوئی قرار واقعی سزا نہ ہو, اس سینس میں پارڈن کہہ رہا تھا میں. جی, میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اب جو ہے یہ باتیں پارڈن حل ہونی نہیں ہے, کیونکہ جب تک کسی 1, 2 یا 3 لوگوں کو مثال اور عبرت کا نمونہ نہ بنایا جائے, ان لوگوں نے رکنا نہیں ہے. اور جہاں پہ 1, 2 لوگوں کو سزا ہوگی اور توہین عدالت میں سزا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نوکری سے بھی جائیں گے, تو یہ آرڈر جو ہے, یہ حکم نامہ
बकाया मुल्क भर में डिप्टी कमिश्नर्स के लिए और पुलिस अफसरान के लिए एक मशअल राह के तौर पे होगा, और इससे इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में बहुत कमी आएगी, और इससे अदलिया की जो बेतवकीरी है उसमें भी कमी आएगी। बेसिकली ये एक अमल जो है बार बार इससे अदालती इख्तियार और मेजेस्टी ऑफ लॉ और जस्टिस को जो है वो बिलिटल किया जा रहा है। अदालतें इस वजह से इस पे दुरुस्त बात है। अच्छा, आखिरी चीज मरवत साहब, अल्लाह करे यूं हो, हमारी तो दुआ है कि जो मजाक बना के रख दिया है एक निज़ाम इंसाफ को इस वक्त, खास तौर पे ब्यूरोक्रेसी उसका बहुत बड़ा पार्ट है। अब ये जो 90 रोज के इलेक्शन वाला, तमाम जमातें, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी भी इवन, ये मिलन नहीं बोलती उतना, वैसे वो कमाल है, वो चुप करके मोटी मोटी सी कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन जो जिस शद्दोमत से पीपल्स पार्टी और पीटीआई कह रहे हैं और वकला कह रहे हैं कि 90 रोज में इलेक्शन करवाएं, आपको क्या लगता है कि चूंकि पहले सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था, अभी भी वकला भी, आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी हुक्म दिया था, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तो तब भी किसी ने अमल नहीं किया था, और जब सिर्फ एक जमात के अलावा बाकी तमाम जमातें उनके खिलाफ थीं, तो उसका अब शायद नुकसान उठाए ये बाकी सियासी जमातों से, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं बोला था, अब एक टेम्पलेट सेट हो गई हुई है, वही टेम्पलेट दोबारा इस्तेमाल की जाए और कहा जाए फंड्स नहीं है, कहा जाए सिक्योरिटी नहीं है, XYZ ABCD जो मर्जी रीजन दिया जाए, और उसके बाद इलेक्शंस फिर 90 दिन से आगे निकल जाएं, और फिर उसके बाद 90 दिन छोड़े तो फिर 1090 दिन पे भी जा सकते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई के फैसले में और बाद जब नजरसानी दायर हुई, दोनों दफा ये करार दिया है कि आर्टिकल 224 के तहत 90 दिन में इंतखाबात कराया जाना आईन की रिक्वायरमेंट है। अब आजकल जो हालात बने हुए हैं, इलेक्शन कमीशन जिस अंदाज में मामलात कंडक्ट कर रही है, इससे बादी नजर में यह नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 दिन के प्रोग्राम पे जाने का इरादा नहीं रखती है। इन हवाले से नून ने PDM के दौरे हुकूमत में 11th आवर में उन्होंने ये सेंसस को अप्रूव करा के गजट नोटिफिकेशन किया, जिससे उन्होंने एक कानूनी इबहम या आईनी इबहम पैदा करने की कोशिश की है, जो ये कहता है कि अगर सेंसस अप्रूव हो जाए तो फिर अलकाबंदियां जो है वो लाजमी हो जाती है, और इसी चीज का सहारा लेके शायद इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख जो देगी वो इसी इबहम का फायदा उठाएगी। बहरहाल ये मसला जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ले जा चुकी है, और इसका हातमी फैसला या तायुन जो है अब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफा जब अपने फैसले पे अमल दरामद बिल्कुल आखिरी दो हरफी बता दीजिएगा मरवत साहब, कोई कंटेम्प्ट वगैरह वो आ तो गया फैसला, लेकिन आगे किसी को बुलाया जाए ना कंटेम्प्ट में, किसी से तो पूछा जाए, किसी को तो इल्जाम उस पर ठहराए, तो फिर ही शायद आगे मामला बने, वरना तो फिर 90 दिन वाला मामला खत्म हो जाएगा। जब तक अदालतें अपने अहकामात को इम्प्लीमेंट नहीं कराएगी, तब तक अदालती अहकामात और अदालती निजाम का इस तरह मजाक उड़ाया जाता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसले हैं और जिन पे ये अमल दरामद में नाकाम, जी एब्सोल्युटली जिम्मेदारी उनकी है, मतलब इम्प्लीमेंट उन्होंने करवाना। मेरे पास एक्चुअली टाइम का, मैं मरवत साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे, और बात वहीं पे आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट का काम फैसला देना या अदालतों का काम फैसला देना, और उन अदालती फैसलों के ऊपर अमल करवाना। कोई किसी किस्म का बहाना बना दे, लेकिन अमल करवाना अदालत की जिम्मेदारी, क्योंकि अदालत के पास पावर भी है। नहीं कोई अमल करता तो अदालत उसे तौहीन अदालत में बुला सकती है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सीरियस संगीन होते हैं, लेकिन ये नहीं किया गया पाकिस्तान में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आर्मी चीफ ने जो आउट से डंडा चलाया, जो उन्होंने मुलाकात की ताजरों से, और उसके बाद जो जिस तरह से कंट्रोल हुई हैं चीज़ें, तो वहाँ से जो डॉलर नीचे आना शुरू हुआ है, कितना नीचे आ सकता है और आगे कितनी देर तक ये डंडा कायम रह सकता है। कुछ रोज पहले कराची और लाहौर में आपने सुना होगा कि आर्मी चीफ ने मुलाकात की बिजनेस कम्युनिटी के साथ। वहाँ पे बड़ी तफसील के साथ उन्होंने चीज़ें सुनी, और फिर उसके बाद उनको एड्रेस भी किया, और फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बात हुई है मईशत के हवाले से। और फिर SIFC, आपको पता ही है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर काउंसिल जो है, वो आज भी उसका इजलास था, वो बेसिकली मईशत के लिए है
کہ کس طرح سے سٹیبل کرنا معیشت کو. اینی ویز ڈالر بہت اوپر جا رہا تھا اور ڈالر کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اس کی تو 350 کی آواز ہے کہ 350 تک چلا جائے گا. میں نے ایک دوست سے پوچھا, ایک فارن کرنسی ڈیلر ہے لاہور کے اندر, انہوں نے کہا جی اگلا یہ تو 400 تک بھی جا سکتا ہے. تو اس طرح کی رومرز کہہ لیں آپ ان کو یا پروجیکشنز کہہ لیں, پریڈکشنز کہہ لیں, مارکیٹ میں موجود تھی. البتہ آرمی چیف صاحب نے ڈنڈا چلایا. آرمی چیف صاحب کو جس وقت جو بات چیت ہوئی تاجروں سے ان کی, اس کے بعد جو کچھ ایکشنز یا ان کے بیانات ہی صرف آئے, وہ جیسے اسحاق ڈار کہتے ہوتے تھے کہ ڈالر, میں ابھی لنڈن سے نکلا ہی ہوں تو میرے سے ڈر کے ڈالر نیچے آ گیا. لیکن یہ والا بڑا خصوصی ڈر ہے. اسحاق ڈار کا کون سا ڈر اور کون سا ڈنڈا انہوں نے چلانا تھا. آرمی چیف نے جو ڈنڈا چلایا نا وہ بڑا میٹر کرتا ہے. البتہ تو ہمارے ساتھ ملک بوستان صاحب موجود ہیں, چیئرمین فارکس ٹریڈرز ایسوسیشن پاکستان ہے, اور خاقان نجیب صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہی از اے ویل نون اکانومسٹ. تو بوستان صاحب, یہ جو ڈالر کی ابھی جو گراوٹ ہے اتنی تیزی سے, یہ مصنوعی ہے اور ایک جو آرمی چیف کی طرف اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کی وجہ سے صرف, اور یا پھر اس سے پہلے جو اس کی اٹھان تھی, جو اڑان تھی, وہ مصنوعی تھی؟ یہ سب اللہ کا کرم ہے اور اس کا کریڈٹ کوئی شک نہیں. سارا آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے بروقت فیصلے کیے اور ایکشن کیا, اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. اور وہ مصنوعی تھا, واقعی وہ مصنوعی تھا, کیونکہ کبھی بھی مارکیٹ میں انٹر بینک اور مارکیٹ کا فرق 30-35 روپے ہو گئی نہیں کبھی. ایون جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اس وقت 20 روپے سے اوپر نہیں گیا تھا. تو یہ سٹے باز ہے جو کہ مارکیٹ کو جو ہے مینپولیٹ کرتے ہیں اور پورے پاکستان کی اکانومی کو, روپے کو, ضرورت اشیاء کو یکمان بناتے ہیں اور پاکستان کا بیڑا گھر رکھی ہے. جس بزنس کو اس نے آپ کو سامنے پچھلے ہفتے یہ ڈیٹا جاری کی ہے کہ اس وقت 9,000 ارب روپے جو ہے یہ آؤٹ آف بک ہے جو کہ بینکوں سے باہر پڑے ہیں, سٹے بازوں کے پاس ہے. وہ کبھی تو چینی کے بحران پیدا کرتے ہیں, کبھی ڈالر کا کرتے ہیں, کبھی گولڈ کا کرتے ہیں. جو بھی ضروریات زندگی ان کو کر کے پاکستان کی تحس کر دی ہے. یہ بوستان صاحب, میرا ایک سوال ہے آپ سے. آپ تو چونکہ ڈائریکٹلی اس سے, آپ میں کہوں گا آپ اس سے افیکٹ بھی ہوتے ہیں, آپ کو اور آپ کے مطلب ان ون وے اور ان ادر کہیں نہ کہیں سے کنیکشن یا رابطہ یا کسی بھی طرح کی انٹریکشن تو رہتی ہے. یہ جو سٹے باز ہیں, یہ کوئی سلمانی ٹوپی پہنتے ہیں, یہ کسی کو نظر نہیں آتے, یہ غائب رہتے ہیں, یہ پکڑے بھی نہیں جاتے, یہ کون سا چکر ہے؟ مطلب سٹے باز نہ ہو گئے, کوئی ہوائی مخلوق ہو گئی جس کا پتہ ہی نہیں چلا آج تک وہ ہیں کون؟ کیوں نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے. یہ جتنے نان فائلر ہیں بڑے بڑے جو کہ کروڑوں روپے کی ان کے ایک مہینے کا خرچہ ہے اور وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے اور نان فائلر کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ سارے سٹے باز ہی گئی ہیں, بلیک اکانومی کے مالک ہی گئی ہیں. ہمارا پورے سال کا ریونیو جو ہے 6,000 کچھ ارب ہے, ان کا 9,000 ارب تو ان کے پاس, اور باہر پتہ نہیں کتنے ان کے پاس پڑا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں نان فائلر کا چکر ختم کریں, سب کو فائنل بنائے, سب جتنی بھی ان کے پاس دولت ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو, تبھی پاکستان اس کرائسس سے نکلے گا. اور میں نے یہ چیف آرمی اسٹاف سے اپیل کی تھی, اور جس نے لا انفورسمنٹ کی جو ہے اعلیٰ کام اس نے میٹنگ بھی کی, اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت اگر ان سٹے بازوں کو اور بلیک مافیا کے خلاف آپ نے ایکشن نہیں لیے تو پاکستانی روپیہ کیا معیشت ہر چیز تباہ ہو جائے گی. وہ آپ کو بہترین کی ضرورت ہوگی ایکسچینج کمپنی منی مارکیٹ اور شاپ کے باہر کھڑے ہو کے جو بھی کلائنٹ ہوتا ہے اسے وہ ہائی ریٹ دے کے بلیک کا آؤٹ آف بک لے جاتے ہیں, اسمگلنگ کر کوئٹہ یا ملتان اپنا پشاور لے جاتے ہیں, اور سارا پیسہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے. تو آپ ان کے خلاف بھی ایکشن لیں گے پھر پاکستان کا حل نہیں آپ. انہوں نے بڑی مہربانی کی اور چیف صاحب نے فوراً ٹاسک فورس بنائی, خفیہ وہاں رکھی کیا, ان لوگوں کو پکڑا. اچھا, میں نے خاقان بھائی, میں نے آپ کی طرف آنا ہے, میں صرف ایک یہ چونکہ کنیکٹنگ کوسچن تھا, وہ ٹاسک فورس بن گئی ہوئی ہے بوستان صاحب اور اس نے ایکشن شروع کر دیا آلریڈی؟ بن گئی ہے جی, بن گئی, عمل بھی ہو رہا ہے. اور گرفتاری بھی تو ہو نا, کوئی کسی کو کوئی عدالت تک بھی تو آئے نا, کسی کو کانوکٹ بھی کریں, ہمیں بھی تو پتہ چلے. آپ کو تو پتہ ہے وہ کون ہے, ہم سے مطلب ہے عوام کو پتہ چلے یہ کون سی بڑی بڑی مگرمچھ اور مچھلیاں ہیں کہ جو اکانومی کو اس طرح سے نقصان پہنچا رہی ہیں. میں نا 2 منٹ دیں گے بوستان صاحب, میں خاقان نجیب صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. میرے بات پورا سن لینے تاکہ وہ ان کو جواب دینا, آپ کو بھی پتہ چلے, پورا سن لینے جواب کر دیں. میں آپ نے کہا پتہ نہیں, پتہ ہے بھائی, چوک یادگار میں آج 28 شاپ جو ان کی سیل کی ہیں, تو پتہ نہیں, پتہ تھا کہ سیل کی ہے نا. اور اس کے علاوہ وہ سرعام کھڑے ہو کے پاکستانی روپے کا آکشن کرتے ہیں, نیلام کرتے ہیں, باقاعدہ ڈالر کا ریٹ ان کے آکشن سے کھلتا تھا. اور اتنی ہماری نالائکیاں تھیں اور ہمارے ادارے اتنے سوئے ہوئے تھے. ہم نے یہ چیخ پکار کی تو اللہ کا شکر, انہوں نے ہماری چیخ پکار سنی, اور اللہ کا شکر ڈالر سرپلس روپیہ 30 روپے گن چکے. آج پچھلے 3 دن میں ہم نے $30 ملین ہمارے پاس سرپلس سے جو لوگ دینے آ رہے تھے وہ ہم نے انٹر بینک. چلیں لیٹس سی سر, لیٹس سی. معاملہ تو یہ بھی ہے
یہ پہلے بھی یہ جو اتنی امپیرٹی رہی اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک کے ریٹ کے اندر یہ پہلے بھی ہوا ہے, اور یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس بہرحال دس از سم تھنگ اسپیشل. یہ جو سٹیٹمنٹ آرمی چیف کی طرف سے تھی اور ٹاسک فورس اس میں بنا دینا. خاقان نذیر صاحب, ایک دو چیزیں آپ سے, ایک تو یہ کہ یہ واقعی آرٹیفیشل تھا جو اتنا ڈفرنس تھا انٹر بینک اور انٹر مارکیٹ ڈالر ریٹ کے اندر, اور اب یہ جو ڈالر نیچے آ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈکلائن ہے یہ سٹیڈی رہے گا اور اس کی وجہ سے مہنگائی میں بھی کوئی کمی آئے گی؟ So let's try and understand کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس میں روپے کی قدر انٹر بینک میں تبدیل ہوتی ہے اور ایک ہی سائیڈ پہ موو کرتی رہی ہے. اس میں پاکستان کا ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ ہے. وہ سادہ لوگ کیا ہے کہ پاکستان جو ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کی مد میں کماتا ہے اور جو امپورٹ ہوتی ہے اس میں ایک خسارہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. پھر پاکستان کی جو انفلیشن ہے وہ 30, 28, 29% ہے. جو آپ کے ممالک جن سے آپ ٹریڈ کرتے ہیں ان کی جو انفلیشن ہے وہ 5-6% ہے. یہ جو 24% کا فرق ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کرنسی کو ایڈجسٹ ہونا ہے ورنہ آپ نان کمپیٹیٹو ہو جائیں گے. یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اپنی جگہ قائم ہیں. یہ جو پچھلے کچھ ہفتوں میں ہوا ہے یہ ایک فرق بات ہے. یہ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اوپن مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں چونکہ ایک بہت بڑی انفارمل اکانومی ہے اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سلو ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پراپرٹی بھی سلو ہے, انڈسٹری بھی سلو ہے, اسٹاک مارکیٹ میں کچھ رمق آئی تھی بٹ وہ بھی سلو ہو گئی. سو لاٹ آف دس وینٹ انٹو ہولڈنگ اینڈ میکنگ ڈالر دا اسٹور آف ویلیو ان پاکستان. پھر اسی سے جو اسمگلنگ بھی ہوئی, یہ ساری چیزوں نے ملا کر ایک گرے مارکیٹ کریٹ کی جس کو ایڈمنسٹریٹولی ڈیل کرنا جو تھا وہ ضروری تھا. سو ایک ایکسٹینٹ پہ اس کو ایڈمنسٹریٹولی ڈیل کیا گیا ہے. ایک دوسرا ایکسٹینٹ ہے جس میں انٹر بینک میں جو پریشر ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ ہماری امپورٹس کھلی ہیں, وہ ہماری جو خسارہ ہے وہ پورا کرنا ہے, وہ جو ہم نے لانے ہیں $9 بلین کے پلیجز جنیوا کے وہ سارے کام کرنے ہیں. ان کو سیپریٹلی دیکھیے اور سیپریٹلی ڈیل کیجیے. پلس لیکن خاقان صاحب یہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی, افغانستان میں دو چیزیں ہیں. افغانستان میں ڈالر 80 روپے کا کیسے ہے, مطلب ان کی کرنسی کے مطابق. پاکستان مطلب افغانستان سے تو بہت بہتر ہے بھائی, یہ یہاں سے وہاں چلا گیا. اچھا, پھر اس کے علاوہ اسمگلنگ آج تک روک ہی نہیں پائی پچھلے, جب سے افغانستان میں گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک کوئی میکانزم نہیں ہمارے پاس ایسا کہ ہم اسمگلنگ روک لیں افغانستان ڈالر کی. اور ادارے ہمارے ظاہر ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے, تو ایسے ہو رہا ہے نا. اور ساروں کی پھر توجہ اور ساروں کی جو التجا کی نظریں ہوتی ہیں وہ آرمی چیف کی طرف ہوتی ہیں. ابھی بھی وہی ہوا ہے, تو اس کے بعد جا کے کچھ کنٹرول ہوا ہے. تو یہ کیوں نہیں رک رہا معاملہ, اور افغانستان 80 روپے کا کیسے ہے؟ یہ تو آپ کو اوور آل پھر سوچنا پڑے گا نا کہ آپ نے اپنے ملک کا جو اسٹیٹ ایپریٹس ہے اس کو کبھی ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. اس سے کیا مطلب ہے؟ آج تک آپ نے کبھی یہ کہا کہ ہم ہر ادارے میں پروفیشنلز لائیں گے اور کمپیٹنس لائیں گے اور ملک کو ایک مختلف طریقے سے چلائیں گے؟ یہ تو ہم نے نہیں طے کیا نا. آپ نے کہاں پہ کبھی یہ طے کیا کہ پاور سیکٹر میں پاور کے ایکسپرٹس ہوں گے, گیس میں گیس کے ایکسپرٹس ہوں گے, بجٹنگ کا کام جو ہے وہ بجٹ کے ایکسپرٹس کریں گے؟ کبھی طے نہیں نہ کیا. جب آپ یہ چیز طے ہی نہیں کریں گے, اسی طرح آپ کا ریگولیٹری نظام بھی بہت کمزور ہے. انہوں نے کبھی کہا کہ ہم مارکیٹ کریٹ کرتے ہیں پاکستان میں. آج تک مجھے بتا دیجئے کہ کبھی آپ نے کسی ریگولیٹر سے پرائسنگ کے علاوہ یہ سنا ہو کہ میں ریگولیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مارکیٹ کریٹ ہو انرجی کی پاکستان میں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سارا جو نظام ہے, اس نظام کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر آپ ایکسٹرنل ایگزوجنس, چاہے وہ آرمی ہو, کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ ہو, ملٹی لیٹرل سے ریسرچ کراتے ہیں. اس کے علاوہ یہ صلاحیت تو آپ کو خود پیدا کرنی پڑے گی. آپ نے بہت اچھا فنڈامنٹل سامنے رکھا ہے. اب آپ کی یہ چیزیں جو ہیں یہ تو وقت لیں گی. اس کو بائی پاس کرنے کے لیے آپ اس وقت ایڈمنسٹریٹولی اسمگلنگ کو روکیے, آپ اپنی ذخیرہ اندوزی کو روکیے, آپ اپنی انفارمل مارکیٹ پہ ہاتھ ڈالیے اور جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو بڑھائیے. یہ کام ان دا شارٹ رن آپ کیجئے. پلس آپ ایف ڈی آئی لائیے پاکستان میں, اس لیے کہ ڈالر کا جو نظام ہے نا وہ دو چیزوں سے ہے. ایک تو آپ کو لیکوڈیٹی ڈالر کی بڑھانی ہے, ایکسپورٹس, ریمیٹنسز, ڈیٹ کریٹنگ فلوز اور ایف ڈی آئی, یہ چار چیزیں آپ نے کرنی ہیں. اور جو آپ نے دوسرا کام کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ ملک کی پیداواری صلاحیت بڑھائیں گے تو ڈالر کا ریٹ ٹھیک ہوگا. باقی یہ سپیکولیشن جو ہے یہ امٹیریل ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. مسئلہ تو ابھی تک خاقان صاحب وہ بھی چل رہا ہے نا کہ آپ نے چلے یہاں پہ اپنی پروڈکشن بڑھانی ہے. بہت سارا پاکستان میں ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر خام مال کہہ لیجئے یا پھر یہاں پہ وہ آ کے اسمبلنگ ہوتی تھی, وہ چیزیں نہیں آ پا رہی یہاں پہ کہ جناب ایل سیز ابھی تک نہیں کھل رہی.
ملک بوستان صاحب، یہ معاملہ ابھی تک جب بزنس کمیونٹی سے ہماری بات ہوتی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہی پرانے والے معاملات کہ ابھی تک LCs نہیں کھل رہی، ابھی تک جو ہے وہ ڈفرنس آف جو ریٹ ہے وہ وہاں پہ برقرار ہے. اور دوسرا یہ والا جو افغانستان والا معاملہ ہے اس کو بھی ساتھ آپ ایڈریس کیجئے گا. یہ بھی چیف صاحب کو پتہ ہے، آرمی چیف صاحب کو آپ نے ان سے پوچھا ہوگا یہ جو افغانستان جا رہے ہیں، یہ جو فلائٹ ہے ڈالر کی یہاں سے، کون لوگ ہیں، کون لے کے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی ایک باقاعدہ منظم طریقے سے ہو رہا ہوگا نا، ہم افغان شہری تو نہیں کر رہے ہوں گے یہ آ کے. جی تو یہ خاقان عباسی صاحب جو فرما رہے ہیں بالکل نجیب سوری وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب تک آپ پروڈکشن ایکسپورٹ اپنی نہیں بڑھائیں گے تو یہ ساری چیزیں کوئی اتنا فائدہ مند نہیں، وقتی طور تو ہیں گی، لیکن اس کو ہمیں حل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے پہلا ہمیں ٹول استعمال کریں وہ اسمگلنگ کو روکنا ہے. اسمگلنگ اور سٹے باز جو ہے وہ کیونکہ بہت زیادہ اماؤنٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہر چیز کو ہولڈ کر لیتے ہیں. بوستان صاحب آپ نے بتایا کہ سٹے بازوں کا نہیں پتا، آپ نے کہا کہ ہر ایک کو پتا ہے، آپ کو اسمگلروں کو بھی پتا ہے؟ آپ کی ظاہر ہے چونکہ اتنی تفصیل میں بات ہوئی ان سے. بالکل پتہ ہے جی، ان کی ایجنسی جو ہے باہر کے ملکوں کا خبر رکھتی ہیں، پاکستانی بندوں کو ان کو خبر نہیں. اور میں نے آپ لا بنائیں اس کا، جو بھی اسمگلر کو فریز کر ان کو جیل دے جو کرتے ہیں ان کو. بوستان صاحب ویسے لا تو لا انہوں نے تھوڑا بنانا تھا، لا آرمی چیف نے تھوڑا بنانا ہے. آپ بھی کمال کرتے ہیں بوستان صاحب، وہ تو اسمبلی میں بننا ہے نا لا. اینی ویز میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن بڑی امپورٹنٹ بات بوستان صاحب نے کہ جو ڈالر اسمگل کر رہے ہیں یہاں سے، اوور آل جو اسمگلنگ میں ملوث ہیں لوگ پاکستان سے اسپیشلی افغانستان کی طرف، اور اس کے علاوہ جو سٹے باز ہیں، ان سب کا آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے. وہ کہتے ہیں ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں، صرف تھوڑا سا وقت دے رہے ہیں. اچھی بات ویسے یہ ہوگی کہ یہ ثبوت ان اداروں تک بھی چلے جائیں جن کا ایگزیکٹلی کام ہے اور وہ آج تک یہ نہیں کرتے آئے. یہ تو ان کے خلاف بھی فرد جرم ہے. اینی ویز لیٹس ہوپ. ایک تو ان کی سٹیٹمنٹ سے، ان کی ملاقات سے کافی ڈالر نیچے آیا ہے، گو کہ کام اداروں کا تھا یہ، لیکن بٹ سٹل آپ سے کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.